ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ذکر اور شکر کے معاملے میں ہمارا حال تو یہ ہے کہ بس اللہ کی پناہ مانگی جائے، کیونکہ ذکر اور شکر کے معاملے میں آج ہم پیچھے ہیں۔ آج اسی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی۔ بزرگان دین رحمہ اللہ السلام نے کس کس طریقے کی تکلیفیں برداشت کی، وہ بھی دین کے راستے میں، دین کے معاملے میں وہ تکلیفیں برداشت کی، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر، اپنی جان کی بازی لگا کر دین کے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ آج جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، بزرگان دین کا یہ حال رہا ہے، یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی آگے بڑھتے اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے، جب بھی وہ آگے بڑھتے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے، جب بھی وہ آگے بڑھتے تو کبھی درود شریف کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آج اس مسلمان کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، جب بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے کسی بھی معاملے میں تو اس کے ذہن میں تلاوت قرآن بھی نہیں ہے، اس کے ذہن میں اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے، اس کے ذہن میں لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بھی نہیں ہے، اس کے ذہن میں قرآن پاک بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذہن میں وہ چیزیں ہیں جو ابھی وہ دیکھ کر آیا ہے۔ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے؟ اس کے گھر میں جو سیریل چل رہا تھا، اس کے گھر میں جو لڑائی جھگڑے کے معاملات گالی گلوچ ہو رہا تھا، وہ اس کے ذہن میں ہے۔ اسی وجہ سے انسان ایک تو اور ٹینشن میں چل رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے اس کی ٹینشن اور بڑھتی جاتی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ میرے پیارے میں آپ کو بتاؤں ٹینشن کیسے دور ہوگی۔ ٹینشن ہماری ایسے دور ہوگی جب ہم اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں گے، جب ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا کثرت سے اسٹارٹ کریں گے، جب ہم تلاوت قرآن پاک کا معمول بنا لیں گے، جب یہ سب چیزیں ہمارے معمول بن جائیں گے اور ہم اللہ اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار بن جائیں گے تو انشاءاللہ نہ ہمیں کوئی ٹینشن رہے گی، نہ ہمیں کوئی غم رہے گا، نہ ہمیں کوئی تکلیف رہے گی، اور ہمارا یہاں دنیا میں بیڑا پار ہوگا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اور شکر کے معاملے میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں، ایسے ناشکرے بن گئے ہیں، ایسے ناشکرے بن گئے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی بھی دولت آ جائے، کتنی بھی دولت آ جائے، لیکن ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا دماغ جو ہے، دل نہیں مانتا، دل ہمارا کہتا ہے تھوڑا اور آ جائے، تھوڑا اور آ جائے۔ اگر ایک گاڑی ہے تو دوسری لینے کی خواہش ہے، اگر موٹر سائیکل ہے تو کار لینے کی خواہش رکھتا ہے بندہ، اگر ایک کار ہے، اگر کسی نیچی کمپنی کی ہے تو بڑی اونچی کمپنی کی لینے کی کوشش کرتا ہے، بڑا آدمی کہلاؤں گا، میں اپنی شہرت پھیلاؤں گا تاکہ مجھے لوگ امیر کہیں، تاکہ لوگ جو ہے مجھ سے ڈرے پیسوں کے معاملے میں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا میرے پیارے، کبھی پیسے کا گھمنڈ مت کرنا، کبھی یہ خواہش دل میں مت لانا، کیونکہ یہ خواہشیں دنیا کو تو برباد کر دیتی ہیں، دنیا کو تو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ساتھ میں یہ پیسے کا لالچ ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے، ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، ایمان کو نچلے حصے میں لے کر آ جاتا ہے۔ آج ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ہمیں ٹائم پر کھانے کے لیے ملتا ہے، صبح کا ٹائم پر کھانے کے لیے ملتا ہے، دوپہر کا کھانے کے لیے ٹائم پر ملتا ہے، شام کے وقت میں ٹائم پر کھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن ہم حق اللہ تعالیٰ کا ادا صحیح طریقے سے نہیں کرتے، ہم اس کا شکر صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہمیں کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے۔ حالت تو یہ ہے ہماری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی مولانا محمد المعادن الحدود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باہم کلام ہوتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے۔ کون سے پہاڑ پر؟ کوہ طور پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور کے راستے پر جا رہے تھے. ایک شخص ملا, کہنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے باہم کلام ہونے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, میرے پیاروں توجہ سے سننا. وہ کہنے لگا ایک عریضہ میرا بھی پیش کر دینا, ایک عریضہ میرا بھی پیش کر دینا بارگاہ الہی میں کہ اللہ تعالیٰ میرے مقدر کا مجھے رزق دے دے. جتنا میرے مقدر میں لکھا ہے جب تک میں زندہ رہوں تب تک کا رزق مجھے دے دے. میرے پیاروں توجہ سے سننا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر, جب وہ بندہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے ہٹ گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طور کے پہاڑ پڑھاتے ہیں اور آنے کی بعد عرض کرتے ہیں مولا تیرے فلاں بندے نے یہ فریاد کی ہے, یہ عریضہ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے. اللہ اکبر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا مال عطا فرمایا جتنا اس کی زندگی میں دینا تھا, جتنی جب تک اس کی زندگی تھی, جتنا اس کے مقدر میں دینا تھا, اس پوری زندگی کا مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. کیونکہ اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فریاد کی ہے میں اتنا غریب ہوں کہ میں نے ابھی آج تک اپنا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے, میں چاہتا ہوں اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں. اللہ اکبر, اس شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سارا مال عطا فرمایا. مال عطا فرمانے کے بعد کچھ ٹائم بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی کے گھر سے ہوتا ہے. گھر کے پاس کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے جا رہے, کھانا کھا رہے, لنگر چل رہا ہے. سبحان اللہ, لوگ آ رہے جا رہے, لنگر چل رہا ہے. ایک دن نہیں بلکہ 2 دن نہیں 3 دن, کئی دنوں تک یہی معمول چلتا رہا. اللہ اکبر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونک گئے. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے, مولا تیرا اس میں کیا راز ہے کہ جو بندہ پیٹ بھر کر کھانا مانگ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے, اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, میرے پیاروں توجہ سے سننا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے عیسیٰ, اسے میں نے مال تو عطا کیا ہے, توجہ, اسے میں نے مال تو عطا کیا ہے لیکن یہ غریبوں پر خرچ کر رہا ہے. میں جب اسے جتنا مال دے رہا ہوں اتنا یہ غریبوں پر خرچ کرتا جا رہا ہے. اور میرا قانون ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہوں. تو یہ راز ہے. اس راز کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس بندے نے میری راہ میں اتنا مال خرچ کیا, اس لیے میں نے اس کو اتنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ, میرے پیاروں آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا اللہ تعالیٰ اس نے اپنے مقدر کا جو رزق لکھا تھا وہ ایک نبی کے ذریعے سے, ایک نبی علیہ السلام کے ذریعے سے لیا اور ان کو غریبوں پر خرچ کیا اور ان کو فقیروں پر خرچ کیا, یتیموں پر خرچ کیا. آج ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 آ جائیں, 200 آ جائیں, ہمارے پاس 500 آ جائیں, ہمارے پاس 1000 آ جائیں, لاکھوں آ جائیں, لیکن ان معاملات میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کب آتی ہے؟ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ جب بندہ بستر علالت پر آ جاتا ہے, جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے, تب ہمیں اللہ پاک کی یاد آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, میرے پیاروں, اگر تم دکھ میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اگر تم سکھ میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, کیونکہ اللہ ہی ہے جو تمہیں فقیر سے امیر بنا دے گا اور امیر سے فقیر بنا دے گا. آج ہماری قوم کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس ایک وقت کھانے کے لیے مل جاتا ہے تو ہم اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتے. ان سے پوچھو جو بستر علالت پر ہاسپٹلائز ہے, ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, ذرا تصور باندھے اس بات کا کہ جن سے صحیح طریقے سے اٹھا تک نہیں جا رہا. ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو ہاسپٹل میں پڑا ہوگا. بلکہ آج کے دن بھی اللہ کریم سے پہلے دعا کر لیتے ہیں, اللہ کریم ان سب کو, ہمارے بیماروں کو شفا دے. تو اللہ کا شکر اس پر کریں کہ ہمارا ہاتھ بھی صحیح سلامت, پیر بھی صحیح سلامت, آنکھ بھی صحیح سلامت, الغرض جسم کی باڈی پوری صحیح سلامت ہے.
لیکن ان سے جا کر پوچھو جو اس وقت ہاسپٹل میں جو نہ صحیح طریقے سے اٹھ سکتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو سہارا دے کر اٹھاتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے چل سکتے ہیں، دوسرے لوگ انہیں چلنے کا سہارا دیتے ہیں، یا پھر بیساکھی کے ذریعے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے لوگوں شفا کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھولنا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک منٹ میں فقیر بھی بنا دیتا ہے اور اسی فقیر کو بادشاہ بھی بنا دیتا ہے۔ ایسے کتنے سارے واقعات ہمارے ذہن میں ہوں گے، یہ تو ذہن میں نہیں، ہم نے سنے ہوں گے کہ فلاں شخص جو ہے بادشاہ سے، اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سناتا، فلاں شخص بادشاہ کو سوال کرتا ہے اور فقیر ہے، وزیر ہے، اور کچھ ٹائم بعد وہ جو ہے بادشاہ بن جاتا ہے، وہیں پر کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو سنائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں، میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں غلطیاں ہوئی، اللہ کریم اسے معاف فرمائے۔